اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں بولتا ہوں بھائی دوستوں بزرگ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو باجماعت عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مزید کرم ہو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پوری دین کی مجلس میں دیکھنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے. اس دین کی مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وعدے ہیں اور سب سے بڑا جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کی مجلس کے اوپر تھوڑی دیر بیٹھ جانے کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے اور گناہوں کی نیکیوں کو تبدیل فرما دیتے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ ہم کو بیٹھنا ہوا دین کی ایمان کی نیک اعمالوں کی باتوں کو لے کے بیٹھنا ہو کہ ہماری زندگی میں کیسے آ جائے. اب یہ آئیں گے اس کی بنیادی چیز ہے نیت. کہ ہم جو بھی کہہ رہے سن رہے اس کو تو عمل کریں. کہ نیت کے اوپر سارے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جیسی نیت ہوتی ہے ایسے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے زمانے میں ان کا حق ثابت ہوا اس کے حق پر ایک آدمی جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ریت کا ٹیلا ہے اور دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ اگر یہ پورا کا پورا اگر غلہ ہوتا اناج ہوتا تو میں بنی اسرائیل کے اوپر تقسیم کر دیتا کہ سارا کا سارا بانٹ دیتا. صرف نیت کرنا ہی تھی اور وقت کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی کو بھیجی کہ جہاں سے فلاں کو کہہ دو کہ تمہاری نیت کے بعد خطرہ تم کو اجر مل گیا. جیسے نیت کو ایک مرتبہ کے جنگ کے موقع پہ جب غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا تھا تو ایک صحابی آیا اور سارے صحابی نے ان صحابی سے کہا کہ اپنا بھی غنیمت کے مال کا حصہ لے لو, آپ بھی لے لو آپ کا حصہ. تو کہنے لگے کہ میں اپنا حصہ لینے نہیں آیا ہوں بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ دشمن کے جانب سے تیر چلے اور میرے سینے پہ لگے اور میں شہید ہوں. کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی نیت سے آیا. یہ کہنا ہی تھا اور ایک تیر آیا اور جہاں پہ انہوں کا اشارہ تھا وہاں لگا اور شہید ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ اپنی نیت میں پکے تھے اللہ نے کر کے دکھایا. آج ہم عمل تو بہت سارے کر لیتے ہیں, قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, دین کی محنت بھی کر لیتے ہیں, بس کیا کتنا بڑا امور ہم نے کیا, کتنا بڑا عمل کیا. بس کہ تمام نبیوں نے اس عمل کو کیا ہے کہ گز والا عمل کے پیچھے 1,24,000 نبیوں کی طاقت لگی ہوئی ہے. کہ تمام نبیوں کی سنت کہ اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے کہ جتنا کام کا نقصان جتنا عمل کا نقصان بد نیت سے نہیں ہوتا اس سے کہیں زیادہ بے نیت سے ہوتا ہے. کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے نا نیتوں کے اوپر اور حدیث و مانتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ نیت کا کرنا عمل سے بھی بڑھ کر ہے. عمل تو جب کرنا ہے تب کرے گا, پہلے تو نیت ہوگی. اور بندہ نیت کرے وہ اللہ کرے نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہ جتنی بھی توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بندے کی نیت کے اوپر ملتی ہے, بندے کی طلب کے اوپر ملتی ہے. جیسی طلب بندے کی ہوتی ہے جیسی نیت بندے کی ہوتی ہے ایسی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ نیت کہ سارے فیصلے نیت کے اوپر اور نیت کو ہم نیت سمجھتے نہیں اور زبانی نیت نہیں بلکہ دل کی نیت. اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تو تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے. اور بھائی نے بتایا نا کہ اللہ کا عرش کا ہے, کہ اللہ کا عرش تو مومن کا دل ہے. اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے لیکن اللہ کے رہنے کی جگہ تو مومن کا دل ہے. اللہ کی جو نسبت ہے وہ مومن کے دل کے ساتھ ہے. اس کے دل میں کیا ہے؟ زبان سے تو آدمی کہہ رہا ہے انشاءاللہ, 4 مہینے کی تشکیل کر دو انشاءاللہ,
اب تو ایسا ہو گیا کہ انشاءاللہ جان چھڑانے کے لیے کیا ہے کہ جلدی سے تشکیل کرنے والے چلے جائیں، انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ کہنا ضرور ہے کہ اللہ چاہے گا تو جائیں گے، لیکن دل کی نیت کے ساتھ ہو تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کھولتے. تو اللہ کے نزدیک مومن کے دل کی نیت ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور کلمہ بھی دل کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے کہ زبان سے نہیں. کہ منافق ہے نا، منافق کیوں کہلائے جاتے ہیں کہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے لیکن دل میں کفر ہوتا ہے. تو اللہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کلمہ کے تعلق کہ کلمہ دل کے اندر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو قبول فرمائیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا زبان سے پڑھا ہے، لیکن تسلیم تو اس کو دل کو کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ساری جو محنت ہے اپنے دل کو بدلنے کی ہے، کیونکہ دل جو ہے جسم کا بادشاہ ہے. یہ بادشاہ صحیح ہو گیا تو پوری ریت صحیح ہو جائے گی. کہ دل کے اندر بات اتر جائے گی تو پھر دل آ جاؤ وہ کم کرے گا. کل قرآن پڑھ لیا، کل نماز کی طرف چل، مسجد کی طرف چل، کل فلاں کام کر لو. تو یہ ہماری جو محنت ہے، دلوں کی محنت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مبارک کلمہ دیا ہے، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ دل کے اندر حقیقت کے ساتھ اتر جائے. کہ زبان سے تو اللہ ماشاء اللہ ہم بولتے ہیں کہ بھائی اللہ ہی کرتے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی چیزوں سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، طاقت سے ہوتا ہے، عہدے سے ہوتا ہے. تو دل کے اندر یہ محنت کے ذریعے سے دل کو یہ سمجھانا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے، کہ دنیا ساری کی ساری ایک اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ ان سب میں سے کسی ایک کو بھی محتاج نہیں ہے. یہ یقین بنانا ہے، اور یقین بنے گا محنت سے. جب یقین کی محنت نہیں ہوگی تو چیزوں کا یقین آ جائے گا کہ بھائی دکان سے ہوتا ہے، ملازمت سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، ڈگری سے ہوتا ہے. اور محنت ہوگی تو دلوں کے اندر یہ کیفیت بنے گی بھائی کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی کا سب کچھ ہی نہیں ہے اور وہ بولے کہ اللہ سے ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. ایک آدمی کے پاس جیب میں پورے پیسے بڑے ہوئے، روپیہ بڑا ہوا ہے، اور وہ یوں کہہ دے کہ بھائی پیسوں سے نہیں ہے تو اللہ سے ہوتا ہے. یہ ایمان کو بنانا ہے، یہ یقین کو اپنے سینے میں اتارنا ہے. یقین اترے گا، زندگی کے اندر نیک اعمالوں کی بڑھوتری ہوگی، کہ زندگی نیک اعمال والی بنے گی، اللہ کے حکم والی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے والی. یہ صحابہ نے اس ایمان کے پیچھے 11 یا 13 سال مسلسل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کے ایمان کی محنت کی تھی، ایمان کو سیکھا تھا، اپنے ایمان کو بنایا تھا، اپنے یقین کو بنایا تھا. کسی سے کچھ نہیں تھا، اللہ سے ہوتا ہے. آج وہی کلمہ ہمارے پاس ہے اور وہی محنت ہمارے پاس ہے، لیکن محنت نہیں کرنے کی وجہ سے آج ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہو؟ اپنے یقین کو بنانا ہے. کیونکہ آدمی کے فرمایا کہ آدمی نیک اعمالوں پہ کھڑا ہوتا ہے اور یقین کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے. چلا حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا بغیر یقین کے کوئی عمل نہیں ہوتا، اور جس کا یقین کمزور ہوتا ہے اس کا عمل بھی سست ہوتا ہے. تو یقین بنیادی چیز ہے، یقین بنیادی چیز ہے. اور سارے صحابہ نے اس کی محنت کی ہے، اور اس کی محنت کے ذریعے سے اپنی زندگی اعمال والی کی ہے. ایک ایک صحابی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لو، ان کی زندگی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 100% طریقہ تھا اور اللہ کے احکامات تھے. اور ساری کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے میں. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے نقش دیکھنے کے اعتبار سے کامیابی نظر آتی ہے، اور اس میں کامیابی نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں میں کامیابی نظر آتی ہے اس میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو ہے صرف اور صرف اللہ کے حکم میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں، جس کو دین کہتے ہیں.
اور اللہ نے قانون بنایا کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کرے گا. یہ کیسی کامیابی؟ کہ دنیا کے اندر تو سکون، عزت، چین، راحت اور اللہ کی مددوں کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، اور مرنے کے بعد آخرت میں ہمیشہ کی جنت اس کو ملے گی. آج آدمی کامیابی کہیں میں ڈھونڈتا ہے کہ چیزوں کے اندر، کہ بھائی میرے گھر اے سی نہیں، تو اے سی آ جائے تو میرے کو سکون ملے، میرے گھر کے اندر فریج آ جائے تو میرے کو سکون ملے، میری دکان ہو جائے تو میرے کو سکون ملے. چیزوں کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، لیکن چیزوں میں سکون نہیں ہے. سکون وہ ہے، سکون تو ہے اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین میں. کہ سکون بازار میں نہیں ملتا، سکون تو دین اسلام میں ہے. جب دین زندگی میں آ جائے گا تو چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون ڈالیں گے. آج دنیا کے اندر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو، چاہے قریب کا رہنے والا دور کے رہنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، گاؤں کا ہو شہر کا ہو، اور انسان کامیاب چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے. اور کامیاب اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی. اور دین آئے گا محنت کس سے آئے گا؟ دین کیسے آئے گا؟ محنت سے آئے گا. دین آسان ہے، دنیا کے اندر سب سے آسان میں آسان کوئی چیز ہے تو وہ دین ہے. جو فرمایا کہ سائیکل چلانے سے بھی آسان دین ہے. ایک آدمی کے دو ہاتھ نہیں ہو تو سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن بغیر ہاتھ پیر والا دین پہ چل سکتا ہے. لیکن اس کو سیکھنا ضروری ہے، کہ اپنی ضرورت کا دین سیکھنا اور ایمان والے کو ضروری ہے. لیکن ہماری اس کے پیچھے توجہ ہی نہیں ہوتی کہ دین بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے. ہاں بھائی نمازیں پڑھ لیتے، قرآن پڑھ لیتے، یہ تو ایک عبادت ہے، یہ پورا کا پورا دین نہیں ہے. عبادت ایک دین کا حصہ ہے. یہ پورا کا پورا دین فرمایا کہ 24 گھنٹے اللہ کا حکم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ اپنی زندگی لانا، کہ ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہو، نہ ہمارا ہر کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو. ہر کام اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے نبی کے طریقے کے ساتھ، کہ اس کو سیکھنا پڑے گا. بغیر سیکھے دین زندگی میں نہیں آئے گا. کہتے ہیں نا کہ سائیکل چلانے کے لیے بھی سیکھنی پڑتی ہے، اس کی بھی ایک محنت ہے. ایک 8 سال کا بچہ جب سائیکل سیکھتا ہے تو سائیکل چلانے لگتا ہے، تو پھر وہ گلی میں بھی چلاتا ہے، بازار میں بھی چلاتا ہے، اور روڈ پہ بھی چلاتا ہے. اور ایک 20 سال کا لڑکا جس نے سائیکل سیکھنے کی محنت نہیں کی، جس نے سائیکل سیکھی نہیں ہے، تو گلی کوچے میں اور بازار میں تو کیا چلائے گا؟ وہ میدان میں بھی چلانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے سیکھا نہیں ہے. جو دین کو آسان قرار دیا وہ دین کو بھی سیکھنا پڑے گا، دین کو سیکھنا پڑے گا. اور دین کو سیکھنے کے لیے دین کی محنت ہے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں کم و بیش وقت کے لیے نکالا جاتا ہے، کہ اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے. یہ جان بھی اللہ نے دی اور مال بھی اللہ نے دیا. یہ جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. کہ ہم تو بیکے ہوئے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم تو اس کے چوکیدار ہیں. یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، مال بھی ہمارا نہیں ہے. اور یہ جان اور مال کی صحیح ترتیب بنا کے اللہ کے راستے میں اللہ کا دین سیکھنے نکلے، تاکہ دین ہماری زندگی میں آ جاوے تو ہمارے دونوں جگہ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے. کہ دین آئے گا تو دین سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. مولانا ابراہیم رضی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا دار بننا ہو، دنیا کی کامیابی حاصل کرنا ہو تو بھائی دنیا کے پیچھے محنت کرو، اور دیندار بننا ہو تو کیا بھائی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو. کہ ایسا نہیں ہے. جس راستے سے دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے، اسی راستے سے دنیا بھی بنتی ہے. تو دنیا اور آخرت بنانے کا ایک ہی راستہ ہے. دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی دین کے اوپر ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی بنا دی، آخرت بھی بنا دی، بلکہ دنیا کے بادشاہت دے دی تھی. ہاں، کہ جو قوم کے اوپر لوگ بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ کیسی زندگی تھی کہ پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے، اور اپنے اونٹ سے پہلے کسی اور کا اونٹ پانی پی لیتا تو کیا کرتے؟ صدیوں تک اس کے جنگیں چلتی. صدیوں تک کہ مرنے والا کہہ کے جاتا کہ دیکھ فلاں کے ساتھ میری جنگ جاری ہے، تو بھی اس کے ساتھ جنگ کرنا، اس کے ساتھ لڑائی چالو رکھنا.
کہ صدیوں تک لڑائیاں چلتی، صرف اٹھ کے پانی پلانے کے اوپر، اور زندہ لڑکی کو زمین میں ڈھڑوپ کر دیتے، دفن کر دیتے. ایسی جہالت تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے اوپر بادشاہت کرنے کے لیے نہیں تیار تھے. لیکن ایمان آ گیا، نیک اعمال آ گئے، زندگی دیندار والی بن گئی، دین کی محنت کرنے والے بن گئے. تو جن کو اوپر بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ لوگ دوسروں کو بادشاہت کرنے والے بن گئے، کہ بادشاہ بن گئے دوسری قوموں کے اوپر، دوسرے ملکوں کے اوپر. تو اللہ نے وہ مبارک دین دیا ہے. آج ہم وہ دین کی قدردانی نہ کریں تو سب سے بڑا نقصان ہمارا ہے. تو دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنی جان اور مال کے لیے. اس کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں 4 مہینے جائیں. اس کے لیے سب تیار ہے؟ 4 مہینے